دشمن کی غلامی کسی غیرت مند پاکستانی کو قبول نہیں۔ بھارت کو معلوم ہو گیا ہوگا اصل جوانوں سے مقابلہ کیسا ہوتا ہے۔ آرمی چیف کے مشکور ہیں جو ہم دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھ سکتے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں افسران اور جوانوں سے خطاب، کہا پاکستانی افواج نے چند گھنٹوں میں دشمن کو پسپا کیا، وطن کے سپوت سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ آزمائش میں ہر پاکستانی جان و مال نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ دھرتی ہے تو ہم ہیں، یہ دھرتی نہیں تو کچھ بھی نہیں، ہم تو جیتتے ہی شہادت کے لیے۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا فوری، سخت اور مؤثر جواب دیا۔ جنگ بندی کی درخواست بھارت نے کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی RT عربیہ سے خصوصی گفتگو، کہا 6 اور 7 مئی کی رات کو بھارتی حملے کے بعد ہماری فضائیہ نے ان کے 5 طیارے مار گرائے۔ دشمن نے 9 اور 10 مئی کی شب مزید میزائل داغے۔ 10 مئی کی صبح ہم نے ذمہ داری اور احتیاط سے صرف ان کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، کوئی شہری ہمارا ہدف نہیں تھا۔ قوم اور افواج پاکستان بھارت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی مانند کھڑی ہو گئیں۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا بھارت خطے اور پاکستان میں دہشت گردی کی سرپرستی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، بھارت کے ساتھ کشیدگی میں کمی کے لیے کوششوں پر اظہار تشکر۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے، ہماری لائف لائن پانی ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی یک طرفہ خلاف ورزی پر تشویش کا اظہار، وزیر اعظم نے وزیر خارجہ عباس عراقچی کو خطے میں بھیجنے پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف نے ایرانی صدر کے دورہ ایران کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان کا عالمی سفارتی مہم شروع کرنے کا فیصلہ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وفد کے ہمراہ یورپ جائیں گے۔ ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر، شہری رحمان اور ہنا ربانی کھر شامل۔ فیصل سبزواری، تہمینہ جنجوعہ اور جلیل عباس جیلانی وفد کا حصہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے رابطہ، بھارتی پروپیگنڈے کا توڑ کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی مشکل حالات میں پاکستان کی خدمت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی باعث فخر ہوگی۔ مودی کی ملٹی الائنس پالیسی دھری رہ گئی، بھارت کی سفارتکاری مہم عالمی سطح پر ناکام ہو گئی۔ بین الاقوامی سطح پر کسی بھی ملک نے بھی مودی کی حمایت نہ کی، بھارت کی ناکام سفارتکاری پر سوالات اٹھ گئے۔ BBC کے مطابق متعدد ملکوں نے پاکستان کی کھلی حمایت کا اعلان کیا۔ جنگی محاذ پر ناکامی کے بعد بھارت کو ایک اور محاذ پر ناکامی کا سامنا۔ بھارت کا سیٹلائٹ EOS-09 کا تجربہ ناکام ہو گیا، راکٹ مدار تک پہنچا نہ ہی سیٹلائٹ کی تنصیب ممکن ہو سکی۔ بھارتی اسپیس ایجنسی اسرو کے سربراہ نے ناکامی کا اعتراف کر دیا۔ اللہ نے ہمیں امتحان میں سرخرو کیا، افواج نے بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا۔ نواز شریف کا افواج پاکستان کو خراج تحسین، وزیر اعظم شہباز شریف کی نواز شریف سے جاتی عمرہ میں ملاقات، آپریشن بنیانم مرصوص اور ملکی سلامتی پر گفتگو۔ نواز شریف نے بنیانم مرصوص کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ نواز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی کی بھی ملاقات۔ صدر نون لیگ نے کہا پارلیمان نے عوام کی بھرپور ترجمانی کی، اختلافات بھلا کر یک زبان ہونا خوش آئند ہے۔ پاکستانی میڈیا نے بھارتی جھوٹ کو پوری قوت سے بے نقاب کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گجرانوالہ میں مرکز مصطفیٰ کا دورہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مرکز مصطفیٰ کے سرپرست اعلیٰ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفائی سے ملاقات، دین اسلام کی خدمت میں مرکز مصطفیٰ کے مثالی کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کشیدہ صورتحال میں پاکستانی قوم کندن بن کر نکلی ہے، طاقتور دشمن کو پاکستانی قوم نے آئینی یکجہتی سے عبرتناک شکست دی۔ وزیر داخلہ نے مختلف سیکشن دیکھے طلبہ کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ مولانا محمد رضا ثاقب مصطفائی نے ملکی سالمیت، استحکام، ترقی و خوشحالی کے لیے دعا کرائی۔
ملک کے بیشتر حصوں میں آج بھی شدید گرمی، ہیٹ ویو کا الرٹ برقرار۔ اسلام آباد اور پشاور میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41، لاہور میں 42، کوئٹہ اور کراچی میں 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی توقع۔ کراچی میں 45 ڈگری کی شدت جیسی گرمی محسوس کی جائے گی۔ محکمہ موسمیات کی آج شام اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی۔ عراق کے دارالحکومت بغداد میں عرب لیگ کے اہم اجلاس، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے اجتماعی موقف اپنانے پر اتفاق۔ سعودی وزیر عادل الجبیر نے کہا، فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کے انسانیت سوز اقدام کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی اقوام متحدہ کے چارٹر کی کھلی توہین ہے۔ اجلاس میں عرب ممالک کا غزہ میں تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی پر زور۔ رکن ممالک کا عالمی برادری سے غزہ کی تعمیر نو کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ۔ فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ شدید طوفان سے امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر تباہی، مختلف حادثات میں 37 افراد ہلاک، درجنوں زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طوفانی بگولوں سے ریاست میزوری اور کینٹکی میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا۔ تیز ہواؤں سے درخت اکھڑ گئے، مکانوں کی چھتیں اڑ گئیں، گاڑیاں تباہ، متاثرہ علاقوں میں ہنگامی حالت نافذ۔ ریاست وسکونسن میں 3 لاکھ افراد بجلی سے محروم، ریسکیو ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف، مزید بارش اور تیز ہواؤں کا الرٹ جاری۔ میکسیکو کی بحریہ کا تربیتی جہاز نیو یارک کی بروکلن پل سے ٹکرا گیا۔ حادثے میں 20 افراد زخمی، 3 کی حالت تشویشناک۔ جہاز کا اوپر کا حصہ بروکلن برج سے ٹکرا گیا۔ حکام کے مطابق میکسیکو بحریہ اور مقامی حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عجائب گھروں کا عالمی دن، دنیا بھر میں تہذیب و ثقافت سے آگاہی کے لیے دن منایا جاتا ہے۔ پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، ٹیکسلا کے عجائب گھر ماضی کے امین۔ پاکستان سپر لیگ کی رونقیں بحال، پی ایس ایل افواج پاکستان کے نام۔ راولپنڈی اسٹیڈیم میں قوم کے محافظوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی تقریب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی شرکت۔ ہفتے کا دن بری فوج، اتوار پاک بحریہ اور پیر کا دن پاک فضائیہ کے نام۔ اسٹیڈیم میں شہداء کے احترام میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ کراچی کنگز نے پی ایس ایل کے پلے آف کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پی ایس ایل 10 کے 27ویں میچ میں کراچی کنگز نے پشاور زلمی کو 23 رن سے ہرا دیا۔ کنگز نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 237 رنز بنائے۔ کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نے 86 اور جیمز ونس نے 72 رنز بنائے۔ زلمی 5 وکٹوں کے نقصان پر 214 رنز بنا سکے۔ پشاور کے بابر اعظم 94 اور سائم ایوب 47 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پی ایس ایل 10 میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلا میچ سپہر 3 بجے ملتان سلطانز اور گلیڈیٹرز کے مابین کھیلا جائے گا۔ دوسرا میچ رات 8 بجے پشاور زلمی اور لاہور قلندرز میں جوڑ پڑے گا۔ پی سی بی کے مطابق شائقین 9 مئی کا ٹکٹ دونوں میچوں میں استعمال کر سکیں گے۔ اور علی ظفر کو سالگرہ مبارک۔ گلوکار، موسیقار، اداکار اور ماڈل علی ظفر نے زندگی کی 45 بہاریں دیکھ لیں۔ مداحوں اور دوست احباب کی جانب سے علی ظفر کو مبارکباد کے پیغامات اور نیک خواہشات کا اظہار۔